حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور اختیارات جو کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا اور وہ ایک پتھر پکڑ کر کعبہ شریف کے صحن میں چھپ گیا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارادہ سے سجدے میں جائیں تو وہ پتھر مارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں مشرکین اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو ابو جہل پتھر مارنے کا ارادہ کرنے لگا، مگر جیسے ہی وہ پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا اور اسی خوف سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مشرکین نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا اے ابو جہل؟ تو ابو جہل نے کہا، میں جیسے ہی پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ ہے اور میں نے اتنا بڑا اونٹ کبھی بھی نہ دیکھا تھا، اور اس کے دانت انتہائی خوفناک اور لمبے لمبے موٹے موٹے تھے، اور اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ دشمنان اسلام کہ جن میں ابو جہل اور ابو لہب پیش تھے۔ اب آپ کو میں شق قمر کا واقعہ سناتا ہوں کہ دشمن اسلام ابو جہل نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ عز و جل نے اس کی ہر چال ناکام بنا دی، اور اللہ عز و جل کا دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری عرب دنیا میں روشن ہو گیا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن میں تعلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا، یار کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے؟ ابو جہل نے کہا، یار یہاں پہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل یار اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، تم سرداران قریش کا ایک جلسہ کرو اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جلسہ میں بلاؤ، پھر میں وہاں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو کوئی بھی شخص ان کا استقبال کھڑا ہو کر نہ کرے، یعنی کوئی بھی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سامعین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو اللہ کا محبوب اور اللہ عزت نہ کروائے؟ وہ رب جس نے خود پیدا کیا اپنے محبوب کو اور خود اس کا وہ محب ہوا، جب اللہ عزت فرماتا ہے تو وہ مخلوق سے عزت کرانا جانتا ہے۔ سب نے ابو جہل کی بات پر لبیک کہا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر تمام سرداران قریش اور دوسرے مہمان حضرات بھی اپنی بڑی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہے، کیوں؟ ابو جہل نے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجلاس میں تشریف لائے
تو کسی اندیکھی طاقت نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے دونوں کان جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور مجھے تو زبردستی کھڑا کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے، اور حبیب ابن مالک نے یعنی حبیب جمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا تو اس کا دل بول اٹھا، ایسا نورانی چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ ہستی ضرور اللہ عز و جل کی جانب سے مبعوث کی گئی ہے۔ حبیب یمنی نے، جس کا اصل نام حبیب ابن مالک تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب ابن مالک نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے اپنے پہلے تمام رسولوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ کے فضل سے غیب کا علم جاننے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب جمنی، تجھے کیا چاہیے؟ حبیب ابن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک ظاہر اور دوسری باطنی رکھوں گا، اور اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں۔ اب یہ بات وہ دل میں سوچ رہا ہے۔ حبیب جمنی کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی اور ہل جل نہ سکتی تھی۔ حبیب جمنی نے دل میں یہ بات رکھی، میں اپنی بیٹی والی بات اپنے اندر رکھوں گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے۔ اب یہ بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی۔ حبیب ابن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو تمام سرداران قریش اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں حبیب جمنی کا کیا مطالبہ ہے۔ حبیب جمنی یعنی حبیب ابن مالک نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ کریم آقا نے یہ بات سنی اور فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا کی پہاڑی پر چلیں۔ حبیب جمنی تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب ابن مالک کہنے لگا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ سے جوڑ دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے انگلی سے اشارہ فرمایا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ خود معلوم کر لیجئے اگر آپ نبی ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کر دیکھ اسے شفا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حبیب جمنی نے فوراً کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب جمنی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس کی بیٹی کی زبان پر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب جمنی کہنے لگا، بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابا جان، جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ تو یہاں تشریف لے آئے تھے، انہوں نے میرے جسم اقدس پر دست مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھوا دیا۔ حبیب بن مالک نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ تو حبیب جمنی کی بیٹی نے جو وقت بتلایا
اس وقت تو وہ حبیب جمنی صفا پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ روایات میں آتا ہے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل اور صداقت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور شق القمر کی روایات کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت حذیفہ بن یمان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں نے شق و قمر کا معجزہ اپنی انہی آنکھوں سے خود دیکھا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا چاند کا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے دکھائی دیتا تھا، اور کفار نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری جلد 2 باب قولا و اشفق القمر صفحہ نمبر 721 تا 722 موجود ہے۔ حضرت عباس بن مرواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر ایک صحرا سے ہوا، اور وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ پر سوار عربی اشعار پڑھ رہا تھا، جس کا مفہوم تھا جاہلیت کے مظالم اور قتل و خون ریزی کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اور ایک صاحب شریعت تشریف لائے ہیں جو صادق القول ہیں، پرہیزگار و متقی ہیں، اور ان کی عادات نیک ہیں، اور ان کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ قصوہ یعنی کہ ایک اونٹنی پر سواری کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان اشعار کو سن کر خوفزدہ سا ہو گیا، اور میرے پاس ایک بت تھا جس کا نام ضماد تھا۔ میں اس کے سامنے حاضر ہوا تو وہ اس بت سے آواز سنائی دی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے تھے اور نماز کا حکم نہ دیا گیا تھا، اس وقت تک میں تمہارا معبود تھا، مگر اب ضماد خاک آلود ہو گیا ہے، اور ضماد ایک بے جان پتھر ہے، وہ قریشی النسل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا ہے، اور ان کا دین حق ہے، اور نیک بختی ان کے زیر سایہ ہے، اور شقادت ان سے پناہ مانگتی ہے۔ منقول ہے کہ اہل مکہ نے بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گستاخانہ رویے اور نازیبہ حرکات کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر تشریف فرما تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حال دریافت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے ایک معجزے کا ظہور ہو تو آپ فلاں درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنے پاس بلایا، اور درخت حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ جبریل امین نے عرض کیا اب حکم دیجئے کہ وہ اپنی جگہ واپس لوٹ جائے۔ اسی طرح پھر وہ سرکار کے حکم کے مطابق اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ منقول ہے ہر مشرکین مکہ کے معاندانہ رویہ اور تکذیب سے رنجیدہ ہو کر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹی کی جانب چلے گئے اور اللہ عز و جل سے سکون قلب کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ نے وحی فرمائی سامنے والے درخت کی کسی بھی ٹہنی کو آپ اپنی طرف بلائیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو طلب فرمایا اور وہ درخت سے منقطع ہو کر سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی اپنے مقام پر چلی جا اور درست ہو جا۔ اس ٹہنی نے حکم کی تعمیل کی اور لوٹ کر اپنے مقام میں پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انصبات پیدا ہو گیا اور آپ فرمانے لگے اب مجھے ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں شدید قحط پڑا
جلحمہ بن عرفتہ کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں پہنچا تو وہاں قریش کو شور مچاتے سنا اور وہ بارش کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا لات و عزا سے مدد مانگو، اور کسی نے کہا منات سے۔ یہ سن کر ایک بڑی عمر کا خوبرو اور تجربہ کار شخص وہاں آیا۔ اس نے پوچھا ابو طالب نہیں ہے، اس کے پاس چلو۔ چنانچہ وہ سب اور میں بھی ان کے ہمراہ ابو طالب کے گھر پہنچے۔ آواز دی تو ابو طالب زرد چادر گردن میں لپیٹے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا اے ابو طالب، وادیاں خشک ہو گئیں، جانور کمزور ہو گئے ہیں، کچھ سوچو، تمہیں کچھ پرواہ نہیں؟ چلو بارش کی دعا مانگیں۔ جناب ابو طالب نے ان سے کہا زوال آفتاب اور ہوا کے ٹھہرنے تک رکو۔ جناب ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر نکلے، انگلی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا کر دیا اور طلب بارش کی دعا کرنے لگے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، تھوڑی دیر میں صاف مطلع ابر آلود ہو گیا اور موسلا دھار بارش سے وادیاں، تالاب اور آبی ذخیرے بھر گئے اور باغات اور کھیت سرسبز ہو گئے۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے چند شعر کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی برکت والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بادل پانی کا خواستگار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ ہاشم کی بھوکی پیاسی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے رکھتی ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں نعمت و فضائل دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان عادل ہیں کہ ایک جو برابر کم و بیش نہیں تولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کا وزن کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولنے میں کسی طرف جھکتی نہیں ہے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا گرد آلود چہرہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں۔ اس نے کہا قسم ہے لات و عزا کی، اگر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور ان کی گردن مروڑ دوں گا، نعوذ باللہ، یا ان کے چہرے کو خاک آلود کر دوں گا، استغفر اللہ۔ ایک روز ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مصروف دیکھ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ آپ کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا الٹے قدموں لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ سے پر بہت بڑی خندق دیکھی ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیتے۔ دائیں بائیں ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہتے تھے۔ ابو جہل اسلام دشمنی میں اتنا پیش تھا کہ اس نے بہت سے موقعوں پر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کا دشمن تھا بلکہ وہ کاروباری معاملات میں بھی دھوکہ اور فریب کرتا تھا۔ زیادہ تر اس کے اس فریب کا نشانہ زائرین بنتے تھے جو حج یا عمرے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا اور قریشی سرداروں کی محفل کے پاس گیا اور کہنے لگا اے گروہ قریش، کیا جب کوئی راہگیر یا کوئی تاجر تمہارے علاقے میں آتا ہے تو تم اسے اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہو؟ جب وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ وہ بولا میں نے اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ جہاں فروخت کیے اور انہیں ابو جہل نے خریدا، اور اس نے مجھے ان اونٹوں کی اصل قیمت سے کم تہائی قیمت لگائی، اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور وہ جانتا تھا چونکہ وہ یہاں کا سردار ہے، لہٰذا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اس نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے اونٹوں کا دام خراب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ وہ بولا، یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچے اور دیکھا وہ اونٹ واقعی بہت قیمتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ سودا کیا اور اسے اچھی قیمت پر وہ اونٹ خرید لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ ابو جہل جو اس وقت وہاں موجود تھا وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب و دبدبہ کے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے اور فرمایا، عمر، اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت کلام سنا تو نادم ہو کر کہنے لگا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ گئے تو امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ابو جہل سے کہا، تم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں رسوا ہو گئے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم بھی ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ ابو جہل نے کہا، میں مر کر بھی ایسا نہیں کروں گا، اور تم نے میری جو کمزوری دیکھی وہ اس لیے تھی کہ ان کے دائیں بائیں میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا جو ہاتھوں میں نیزے لیے ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ یقیناً مجھے مار ڈالتے۔ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ذمہ داری کون شخص قبول کرتا ہے۔ ان مشورہ کرنے والوں میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی تو ولید کو بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے۔ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ذمہ داری کون شخص قبول کرتا ہے۔ ان مشورہ کرنے والوں میں پلیت ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سنی تو ولید کو بھیجا کہ وہ جائے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ ولید آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو برابر سنتا رہا مگر دیکھ نہ سکا، لہذا وہ واپس چلا گیا اور دوسرے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ عجیب معاملہ ہے، میں قرأت کی آواز تو سنتا ہوں لیکن ارد گرد کہیں بھی نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ سب مل کر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آواز اپنے صوتی مقامات بدلتی رہی اور کافر مرکزی آواز پر آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ نضر بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ یوں معاملہ ہوا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں دوپہر کے وقت قضاء حاجت کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت بہت دور نکل گئے تو نضر بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس نے سمجھا کہ آپ تنہا ہیں، لیکن حسبک اللہ، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہی تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، وہ کہاں بھلا اپنے محبوب کو اکیلا چھوڑنے والا۔ بہرحال اس نے تنہا سمجھا اور برے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن پھر گھبرایا ہوا واپس لوٹا۔ راستے میں ابو جہل ملا، اس نے پوچھا، نظر کہاں سے آ رہے ہو؟ تو نظر نے جواب دیا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالوں کہ اچانک چند شیر منہ کھول کر میری طرف تیزی سے بڑھے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ میں بہت خوفزدہ ہو کر پلٹ آیا۔ اب آپ کو ایک اور واقعہ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، بنت حکم کہتی ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا، بیٹی میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لینے کے ارادہ سے آگے بڑھے، تو پھر ہم اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے گئے، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی خوفناک آواز سنی، جس سے ہم نے گمان کیا کہ ضرور تہامہ کا کوئی پہاڑ پھٹا ہوگا۔ ہم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہماری حالت درست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانۂ اقدس تشریف لے جا چکے تھے۔ دوسری رات پھر ہم نے ارادہ کیا، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ بھی اپنی جگہ سے چلنے لگے اور ایک دوسرے سے مل گئے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ اللہ کی قسم، ہمارے اذیت رسانی کے ارادے کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اسلام میں داخل ہوئے اور ہمیں یہ سعادت ملی۔ روایات میں آتا ہے بنی ہاشم میں ایک انتہائی زور آور پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور اس کا کوئی شکست دینے والا یہاں پر زمین پہ تھا ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی چت کر سکتا تھا۔ رکانہ ایک جنگل میں مقیم تھا اور وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی ہو؟ سرکار نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ رکانہ بولا، تم ہی ہو جس نے ہمارے معبودوں لات و عزا کی توہین کی ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتے ہو۔ اگر تم میرے خاندان کے نہ ہوتے تو میں آج ہی تمہیں مار ڈالتا۔ تم میرے ساتھ کشتی کرو اور اپنے خدا کو پکارو، اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے معبود میں زیادہ طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کشتی کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ آپ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انتہائی غرور و تکبر سے مقابلہ پر آمادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پر حملہ کیا اور ایک ہی داؤ میں اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ پہلوان چونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ گرا تھا، اس لیے وہ انتہائی شرمندہ ہوا اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے سے اٹھیے، اور میرا دھیان اپنے معبودوں کی طرف نہیں گیا تھا، اور ایک مرتبہ مجھے موقع دیں اور دوسری مرتبہ میرے ساتھ کشتی لڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ پہلوان کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رکانہ پہلوان دوسری مرتبہ کشتی کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی ایک ہی داؤ میں رکانہ پہلوان کو زیر کر لیا۔ رکانہ کے لیے یہ بڑی شرمندگی تھی، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا رہا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے معبود آج مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ تم ایک مرتبہ پھر آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، اس مرتبہ میرے معبود ضرور میری مدد کریں گے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، وہ شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، میری ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں چاہیں رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تیری ان بکریوں کی حاجت نہیں، مجھے تو تیری بچت چاہیے کہ تو دوزخ سے بچ جا، مسلمان ہو جا۔ وہ بھی سوچنے لگا کہ یہ کیسا ہے کہ جس کو کسی طرح کی بھی ذرا برابر لالچ نہیں، یہ تو میرے لیے لالچی ہوا پڑا ہے، میرے لیے حرص رکھتے ہیں کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ رکانہ پہلوان بولا، میرا نفس مجھے اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، اور اہل مدینہ اور اس کے نواح میں رہنے والے کیا کہیں گے؟ رکانہ نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی بات سنی اور فرمایا، تیرا مال تجھے ہی مبارک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انتہائی پریشان تھے
جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ کا سامنا رکانہ پہلوان سے ہوا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احتیاط فرمائیے، وہ انتہائی خطرناک ہے، آپ اس جانب کیوں تشریف لے گئے تھے؟ بصد ادب انہوں نے عرض تو کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار ساتھیوں کو یوں پریشان ہوتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور فرمانے لگے، جب اللہ عز و جل کی مدد شامل حال ہے تو پھر رکانہ پہلوان میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 مرتبہ ہرانے کا قصہ سنایا تو سب خوشی سے جھومنے لگے، واہ میرے آقا کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہلوان کو گرانا تو بس اللہ عز و جل کے رسول کا ہی کام تھا۔ قبول اسلام سے قبل حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ میں تشریف لائے۔ وہ جنتر منتر میں بہت مشہور تھے۔ ایک روز مشرکین مکہ نے سنا اور انہوں نے کہا، معاذ اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ کیا بعید ہے کہ میں جھاڑ پھونک سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تندرست اور صحت مند کر دوں، یعنی کوئی جنتر منتر کر لوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کی، میں منتر پڑھتا ہوں، مالک جس قدر چاہے گا آپ کو شفا اور صحت دے دے گا۔ حضرت زماد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں سننے کے بعد مجھ سے نزدیک ہوئے اور ایک خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ پڑھا۔ میں نے عرض کیا، انہی کلمات کو برائے مہربانی دوبارہ پڑھیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس کلمات دوبارہ پڑھے۔ میں نے عرض کیا، واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ سحر ہے، نہ ہی شاعری اور نہ ہی کوئی کہانت ہے، واقعی یہ الہام و وحی ہے، بے شک یہ کلام الہی ہے، اس میں تلوار سے زیادہ کاٹ، کائنات سے زیادہ حسن، آفتاب سے زیادہ نور اور اسحار سے زیادہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد حضرت زماد دوزانو ہوئے، قدموں پر سر رکھ دیا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان بن گئے، غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈال لیا، قربانیاں دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا جو کہ ایک راہب تھا۔ وہ ایک سال دارین آیا اور اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس کو بتایا، عنقریب مکہ میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جس کی علامات یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، دونوں شانوں کے درمیان نشان نبوت ہوگا اور اس کا دین حق ہوگا، تمام باطل ادیان پر غالب ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ راہب مر گیا تو اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عمر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، جو ہجرت کے سال مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ کر دین اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فاتحہ اور سورہ اقرا سکھائیں اور ارشاد فرمایا، اپنے ماموں کو دعوت اسلام دیجیے۔ پھر عمر بن عبد القیس لوٹ گئے اور اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سنائے، جس کے نتیجے میں اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر انہوں نے ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو چھپایا۔ پھر وہ 16 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ ان لوگوں کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک روز صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرامگاہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، مشرق کی طرف سے چند سوار آ رہے ہیں، وہ ہماری دعوت اسلام سے بدگمان اور بیزار نہیں ہیں اور ان کے قائد کی ایک پہچان ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل مکہ مکرمہ گئے
اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دانشور اور شریف شخص تھے اور صاحب علم اور شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانشور اور شریف شخص تھے اور صاحب علم اور شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے چند لوگوں سے ملے اور انہوں نے آپ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی اور جمعیت کو پراگندہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کے اقوال ساحروں کی مانند ہیں، اور جو باپ کی بیٹے سے اور بھائی کی بھائی سے اور شوہر کی بیوی سے جدائی کرا دیتے ہیں، لہذا تم ان سے بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سننا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، قریش چونکہ خود ہی اس طرح کے تھے، انہوں نے برابر مجھے اس خیرخانہ مشورہ کے لیے یاد دہانی اور تاکید کی، اس لیے میں نے بھی اسی کے مطابق عمل کرنے میں خیریت سمجھی، اور اپنے کانوں کو ان کے کلام سے بچانے کی خاطر میں نے اس درجہ اہتمام برتا کہ اپنے کانوں میں روئی رکھ کر سماعت سے محروم کر لیا۔ ایک روز صبح کے وقت میں اسی حالت میں مسجد الحرام میں گیا، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور باوجود اس کوشش کے کہ میں ان کا کلام نہ سنوں، اللہ عز و جل نے ایک بہترین کلام سنوا دیا۔ میں نے سوچا کہ قریش نے مجھے ایک ایسے نشاط انگیز اور مزیدار کلام کو سننے سے کیوں منع کیا، اور قریش کی اطلاع تو غلط نکلی، کیوں نہ میں نے ان سے ملاقات کر کے دیکھوں اور ان کے خیالات سنوں۔ میں ایک سمجھدار اور نیک و بد اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا شخص ہوں، چنانچہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے، لہذا ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام پیش کی اور قرآن مجید کی ایک جزو کی آیت تلاوت فرمائی۔ تو بس کیا تھا، میرے جذبات نے مجھے بے قابو کر دیا اور اسلام کی فطری اور معقول دعوت پر روح و وجدان نے لبیک کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی زبان سے بھی توحید و رسالت کا اقرار کیا۔ پھر میں نے عرض کیا، حضرت ابو سعید خدرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ اسلم کا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا اور ان بکریوں کو وہ ذوالحلیفہ کے درمیان میں چرا رہا تھا۔ ان بکریوں پر ایک بھیڑیا ٹوٹ پڑا اور وہ شخص چلایا اور پتھر مار کر اپنی بکری اس بھیڑیے سے چھڑوا لی۔ بھیڑیا اس شخص کے سامنے آیا اور اپنی دم کو رانوں کے نیچے دبا کر تو وہ یوں دو زانو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا تم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے کہ وہ مجھ سے بکری چھینتے ہو جو مجھے بطور رزق دی گئی تھی؟ اس شخص نے کہا، واللہ میں نے ایسی پہلی بات کبھی بھی نہیں سنی کہ کوئی جانور اس طرح بولے۔ وہ بھیڑیا بولا، تم کس لیے حیران ہوتے ہو؟ وہ شخص بولا، میں بھیڑیوں کو یوں کلام کرتے دیکھ کر حیران ہوں۔ بھیڑیے نے کہا، تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کو چھوڑ دیا، اور دیکھو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو پتھریلی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور جو آنے والی باتیں ہیں وہ بھی انہی سے بیان کرتے ہیں، اور تم یہاں اپنی بکریوں کے پیچھے پڑے ہو۔ اس شخص نے بھیڑیے کا کلام سنا تو اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انصار کے گاؤں قبا میں لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پایا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بھیڑیے کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بھیڑیے نے سچ کہا، اور تم عشاء کے وقت آنا اور یہ بات سب لوگوں کو بتانا۔ وہ شخص عشاء کے وقت آیا اور اس وقت لوگ جمع تھے۔ اس شخص نے بھیڑیے کی بات سب سے بیان کی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، یہ سچ کہتا ہے اور قیامت سے قبل ایسے عجائب ہوں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں سے ایک شخص شام یا صبح کو اپنے متعلقین سے غائب ہوگا، اور پھر اس کا کوڑا یا اس کی چھری یا اس کا جوتا اسے واقعہ کی خبر دے گا جو اس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔ سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کو کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، تو ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنا توشہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میرے پاس ایک مشک لے آؤ۔ وہ دونوں ایک مشک لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشک کو پانی سے بھرنے کا حکم دیا اور پھر اس پر ایک ڈاٹ لگا دی اور فرمایا، تم دونوں یہاں سے جاؤ اور یہاں تک کہ تم فلاں مقام پر پہنچو، اللہ عز و جل تمہیں وافر رزق عطا فرمائے گا۔ وہ دونوں شخص روانہ ہوئے اور اس مقام تک پہنچے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اور انہوں نے جب وہ مشک کھولی تو اس میں سے بکری کا دودھ اور مکھن نکل آیا۔ پھر دونوں نے وہ دودھ پیا اور مکھن کھایا یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوہ صفا پر گئے تو مشرکین مکہ بھی وہاں موجود تھے اور ان میں ابو جہل بھی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ ولید بن مغیرہ نے ابو جہل سے کہا، اگر تم کہو تو میں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شرمندہ کروں۔ ابو جہل نے اسے قسم دے کر کہا کہ تم ایسا ضرور کرو۔ ولید نے بت کو اپنے گلے میں سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منہ کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ عز و جل ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ دیکھو میرا رب میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمہارا رب کہاں ہے جسے میں دیکھ سکوں؟ یہ کہہ کر ولید بن مغیرہ نے بت کو اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ مشرکین نے اس بت کو سجدہ کیا اور اس کے پاس دعائیں مانگنے لگے، اے ہمارے خدا، اے ہمارے سردار، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں ہماری مدد فرما، نعوذ باللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس بت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے چند اشعار کہے اور دین اسلام کی بھی مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو کچھ بت نے کہا آپ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، یہ شیطان ہے جو اس بت کے اندر گھس جاتا ہے اور انسانوں کو انبیاء کرام کے قتل پر ابھارتا ہے، اور کوئی شیطان انبیاء کرام پر لعن طعن نہیں کرتا بلکہ وہ جس کو اللہ عز و جل مارنا چاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر 2-3 دن بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ کوئی اچانک آیا اور اس نے کہا، السلام علیک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام تو سنا مگر ہمیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ آواز آئی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو جنوں سے ہے؟ آواز آئی، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کس لیے آئے ہو؟ وہ بولا، کل میں غائب تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور میں اس کی تلاش میں تھا کہ وہ مجھے کوہ صفا کے نزدیک مل جائے تاکہ میں اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس کی شر سے امان دلاؤں۔ اور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کوئی صفحہ پر آئیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھاؤں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادماں ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، میرا نام سمہج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کہو تو میں تمہارا کوئی اچھا سا نام رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنا خوش بخت ہوں گا کہ میرا نام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رکھیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کا نام عبداللہ رکھا اور پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پھر کوئی رات ایسی طویل ہم پر نہ گزری تھی جتنی وہ رات طویل تھی، اور جب صبح ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوئی صفحہ پر جمع ہوئے اور مشرکین مکہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر ان سے فرمایا، اے گروہ قریش، تم اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ قریش یہ سن کر اٹھے اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور گریہ زاری کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ شاید آج بھی پہلے کی طرح آوازیں آئیں گی، مگر اس بت سے آواز آئی کہ انا عبداللہ ابن الجعرہ انا قتلت ذی الفجو مسعرہ۔ مشرکین نے جب یہ آوازیں سنی تو بت کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا، ہم نے کوئی صفحہ پر کسی خدا کو تجھ سے بڑھ کر نہیں پوجا، اور شاید تجھ پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جادو چل گیا ہے، اور کل تو نے ان کی مذمت کی اور آج تو ان کی ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اس بت کو زمین پر پٹک دیا اور بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون آلود کر دیا۔ اس دوران ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں عصا اور سنان تھے۔ وہ بولا، اے گروہ قریش، میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت طاقتور ہیں، مجھے ان کے نزدیک لے جاؤ، میں یہ عصا ان کے شکم پر ماروں گا، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر جیسے ہی عصا اٹھایا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ لات و عزیٰ کی کارگزاری ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بات سنی، فرمایا، لات و عزیٰ کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے والے کی کیا خبر، اور یہ تو محض تقدیر خداوندی ہے، اور میرا رب مجھے دوبارہ بینائی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اسی رات آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی، مگر مشرکین اپنے بغض و عناد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ جادو ہی سمجھتے رہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت مدینہ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعوت اسلام دی۔ میں نے کہا، حیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کر لوں گا، آبائی اور موروثی دین کو چھوڑ کر آپ کا نیا دین قبول کر لوں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں دوشنبہ اور پنج شنبہ کو کعبہ طواف کے لیے کھولا جاتا تھا۔ ان دنوں کے علاوہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہا، مگر میں نے سختی سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل اور برداشت سے کام لیا اور فرمایا، اے عثمان، یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی ایک صاحب اختیار کی حیثیت سے میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی عطا کروں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت قریش مر چکے ہوں گے یا پھر وہ ذلت و رسوائی کو برداشت کر لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ایسا تو نہیں ہے، اس دن قریش کو عزت اور معافی ملے گی۔
حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے اندر داخلہ سے نہ روک سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے دل میں نقش ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر میں نے مسلمان ہو جانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے جھڑکا اور سختی سے منع کیا۔ پھر فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی مجھ سے طلب فرمائی۔ میں نے چابی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چابی لی، اپنے ہاتھ پہ رکھی، اسے نظر بھر کر دیکھا اور پھر مجھے ہی لوٹا دی، عطا فرما دی اور فرمایا یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تم سے کسی کا چابی لینا دراصل ظلم سے چھین لینے کے مترادف ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو کر چند قدم چلا تھا تو سرکار نے مجھے آواز دی۔ میں پلٹ کر حاضر ہوا۔ کریم آقا نے تبسم فرماتے ہوئے دریافت فرمایا عثمان کچھ یاد ہے؟ کیا وہ بات پوری نہیں ہوئی جو میں نے تم سے کہی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح سچ ثابت ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جب اہل مکہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، یعنی انہیں امان مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو بلایا اور ان سے خانہ کعبہ کی کنجی مانگی اور پھر وہ کنجی پھر بعد میں ان کو دے دی گئی تھی۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے خانہ کعبہ کی کنجی مانگی۔ انہوں نے کنجی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ماں کو دھمکاتے ہوئے کہا تم مجھے کنجی ضرور دو گی ورنہ میں تلوار نکال لوں گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے خانہ کعبہ کی کنجی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کنجی سرکار کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر لکڑیوں کو جوڑ کر بنایا گیا ایک کبوتر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبوتر کو پکڑ کر توڑ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اس دوران اہل مکہ سر جھکائے باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کو آب زمزم پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی کنجی بھی ہمارے سپرد کر دیں تاکہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ کنجی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کے پاس رہے گی اور ان کا خاندان عرصہ دراز سے اس کنجی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کی کنجی ان کے حوالے فرما دی۔ اور زمانۂ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کنجی مانگی تھی تو انہوں نے کنجی دینے سے انکار کر دیا، تو کریم آقا نے اس وقت یہی فرمایا تھا عثمان یہ کنجی تم رکھو گے اور آج وفاداری اور احسان کا دن ہے۔
ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعثت نبوت سے قبل خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح تاریکی نے ڈھانپ لیا، اور یہ تاریکی زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اچانک زمزم سے نور افشاں قندیل بلند ہونی شروع ہوئی، اور جتنا وہ نور بلند ہوتا جاتا تھا اتنی ہی اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی روشنی میں خانہ کعبہ کو دیکھا، اور پھر اس کے نور سے تمام اشیاء، پہاڑ، عمارات، نباتات اور یثرب کے نخلستان ایسے روشن ہوئے کہ میں ان پر نیم پختہ کھجوریں دیکھ سکتا تھا۔ پھر کسی کہنے والے نے اس روشنی کے درمیان کہا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، کلمہ پورا ہوا اور ابن مارد دارج علقمہ کے درمیان بیت الحضا میں ہلاک ہوا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی عمر بن سعید سے کیا تو اس نے کہا، تم نے یہ خواب انتہائی عجیب دیکھا ہے، اور روشن قندیل جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نمایاں ہوگی، کیونکہ زمزم ان کی تحویل میں ہے، اور تم نے زمزم سے اس نور کو نکلتے دیکھا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے خوف سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے کوئی سیاہ چیز دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو اونٹوں کا گلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اونٹوں کے گلے میں آ کر بیٹھ گئے اور اونٹ بھاگنے لگے۔ ابو شروان جو اونٹوں کا چرواہا تھا، اونٹوں کے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ جب وہ اونٹوں کے حلقہ میں آیا تو اس کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون ہیں جو میرے اونٹ کو لے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ڈرو مت، میں یہاں آرام کی غرض سے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گھبراؤ مت، اور میں ایسا شخص ہوں جو چاہتا ہے کہ تیرے اونٹوں سے پیار کرے۔ ابو شیروان کہنے لگا، مجھے تم وہ لگتے ہو جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک اور اپنی رسالت کے اقرار کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ میرے اونٹوں کے حلقہ سے باہر چلے جائیے، اور جن اونٹوں پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹوں کے حلقہ سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ گستاخی دیکھی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، اس کی بقا و شفا دونوں کو معطل فرما۔ پھر ابو شرما بہت بوڑھا ہوا اور وہ موت کی خواہش کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تجھے تیری ہلاکت دکھائی نہ دیتی جو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ پائی ہے۔ اس نے کہا، ممکن ہے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ظہور اسلام ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی اور میرے لیے استغفار کیا، مگر پہلی دعا سبقت لے جا چکی تھی۔